سپریم کورٹ نے آرمی چیف کی توسیع کا فیصلہ معطل کر دیا ہے. فیصلہ عوامی پیش نظر انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن معطل کیا، تو اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی میں اس کے حوالے سے آپ کو یہ کہوں گا کہ جو جنرل باجوہ صاحب ہے وہ انتہائی قابل آدمی ہیں. وہ ایک تجربہ رکھتا ہے کشمیر کے اندر، اور جب اس کی ملازمت میں جو توسیع کی گئی تھی اس وقت آپ دیکھ رہے تھے کہ کشمیر کے حالات بڑے نازک سم پہ جا رہے تھے. اور یہ باجوہ صاحب جو ہے اس نے اپنی دوران ملازمت کی جو ڈیوٹیاں ہیں زیادہ تر جو ہیں وہ کشمیر میں صرف کی ہے، تو اس کو کشمیر کے بارے میں چپے چپے کا علم ہے. اس لیے جو ہے نا عمران خان نے بہتر سمجھا کہ اس کو تھوڑی سی مہلت اور دی جائے تاکہ کشمیر کے مسئلے میں ہم کہیں سے پریشان نہ ہو جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جنرل صاحب جو ہیں جنرل باجوہ صاحب انتہائی شریف النفس اور اچھا آدمی ہیں، ایماندار آدمی ہیں. اور اس کے بارے میں یہ بھی سنا گیا ہے کہ یہ تہجد گزار ہے. اسی کے جو کلیگ ہیں ان کے تھرو پتہ چلا ہے کہ یہ تہجد گزار ہے، اچھا آدمی ہے. مگر ابھی اگر عوامی سروے بھی پچھلے دنوں ہوا تھا، اس میں بھی کچھ نے کہا تھا کہ اس کی جو توسیع ہے وہ ہونی چاہیے، کس نے کہا تھا نہیں ہونی چاہیے. ہمارے لیے یہ نہ میرے ذات کا کوئی کام ہے، نہ عمران خان کے، نہ کسی اور کا. یہ ملک کا کام ہے. جو ملک کے لیے بہتر ہو عمران خان کو اور سپریم کورٹ کو وہ فیصلہ کرنا چاہیے. اور جس چیز میں عوام کو نقصان ہو وہ کام نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ صاحب کو جو اسٹیکشن دی گئی تھی وہ بہت اچھا فیصلہ تھا، اور اس سے کشمیر پہ بہت اثر پڑا تھا کیونکہ وہ ایک تجربہ رکھتے تھے اور بہتر تھا. اب بھی اگر کوئی ایسی بات ہے تو وہ عدالتیں بہتر جانتی ہیں. پہلے بھی عمران خان نے جو ہے نا عدالتوں کا احترام کیا ہے. ابھی دیکھو نواز شریف کا جو فیصلہ عدالتوں نے دیا باہر جانے کا، تو اس میں جو پی ٹی آئی کے جو ورکر تھے، جو جوشیلے قسم کے ورکر تھے، انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ اچھا نہیں سمجھا. مگر عمران خان کو دیکھو جی کہ انہوں نے کوئی ایسی بات جو ہے نا عدالتوں کے بارے میں نہیں کی. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ نواز حکومت میں جو یہاں پہ ٹریل چل رہا تھا اسلام آباد کے اندر، تو وہ ان کے بڑے بڑے جو لیڈران ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، وہ عدالتوں کے باہر جو ہے نا وہ ججز کو گالی گلوچ دیتے تھے. ہم ان کے بچوں کو جینا حرام کریں گے، ہم ان کو یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. خدا نخواستہ ہمارا جو عمران خان ہے وہ عدلیہ کے بارے میں اور حکومت کے بارے میں اس کا جو ہے نا نیت مجھے اچھی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، پہلی دفعہ فوج اور حکومت ایک پیج پر ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں جی؟ ہاں، اس سے پہلے جتنے ہم نے نقصان اٹھائے ہیں نا، ماضی میں آپ جائیں کئی مرتبہ جو ہے اسمبلیاں طویل ہوئیں، کئی دفعہ جو ہے وہ کارگل کے معاملے میں آپ دیکھیں ہم نے بہت بڑا نقصان کرنل شیر خان کو ہم نے ضائع کیا. ٹھیک ہے جی. اور سینکڑوں آرمی افیسر جو تھے وہ شہید ہوئے. اچھا، اس کے جوان شہید ہوئے. تو وہ کیا تھا کہ عوامی حکومت اور یہ جو ادارے ہیں یہ ایک پیج پہ نہیں تھے. ابھی الحمدللہ عمران خان کے دور میں تمام جو حکومتی ادارے ہیں اور عوامی ادارے ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں، ایک مشورے پہ کام کر رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ مودی کس طرح چپ ہوا. ہاں جی، اس کی بڑبڑ جو تھی وہ اللہ نے ختم کر دی. اس کو پتہ ہے کہ یہاں پہ حکومت اور ادارے ایک پیج پہ ہیں. جس ملک میں بھی ادارے اور حکومت ایک پیج پہ ہوتی ہیں، ان کا ایک مشورہ ہوتا ہے، تو وہ ملک کبھی بھی جو ہے نا وہ نقصان نہیں اٹھاتا ہے انشاءاللہ. سپریم کورٹ نے آرمی چیف کی توسیع کا فیصلہ معطل کر دیا ہے. یہ فیصلہ عوامی اہمیت کے پیش نظر انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن معطل کیا ان کی توسیع کا، تو اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، نہ ہمیں قانون کی اتنی سمجھ ہے، نہ ہم لاء جانتے ہیں، نہ ہمیں اتنی تعلیم ہے، نہ اتنی ہماری ایجوکیشن ہے. پر جہاں بات ہوتی ہے نا عوامی اس کی کہ عوام کی اس کے کیا گیا کہ بھئی کیوں بڑھائے گی، تو میں عوام میں شامل ہوں نا. تو میری اپنی ذاتی جو پرسنل رائے ہے وہ یہی ہے کہ اس آرمی چیف کو ہمارے جنرل قمر باجوہ صاحب کو چیف آف آرمی سٹاف رہنا چاہیے تھا. کیونکہ میں جتنے تک میں جانتا ہوں کہ وہ کرنل سے لے کے جنرل بھی کشمیر کے اس پہ ہی بنے ہیں، کہ ساری ڈیوٹی، ساری جاب ان کی، ساری سروس ہے ہی کشمیر کے اس پہ، اور وہ کونا کونا جانتے ہیں، یہ ان کا اپنا بھی بیان ہے. تو میرے خیال میں عمران خان کا یہ فیصلہ درست تھا کہ لازمی بات ہے یار، ایک چیز کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے نا، ایک علاقے کا ایس ایچ او بنتا ہے، وہ اس علاقے میں اگر 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے گزارتا ہے، اسے ہر محلے کا، ہر گلی کا، اپنے علاقے کا پتہ چل جاتا ہے.
ٹھیک ہے، کہ کاسمیٹک کی شاپ کہاں ہے، دودھ کی دکان کہاں ہے، کپڑے کی دکان کہاں ہے، اور نجائز فروش کدھر ہے، ٹھیک ہے، مسجدیں کتنی ہیں، امام کتنے ہیں، اسکول کتنے ہیں. تو جب اسے سمجھ آتی ہے تو وہ ایک پرفیکٹ ایس ایچ او بن جاتا ہے اور علاقے پہ کنٹرول کرتا ہے. تو یہ تو ہمارے جنرل صاحب ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف، ایک بہت بڑا عہدہ ہے. ابھی کشمیر کا تنازع پھر چلا ہوا تھا، ہمارے اپنے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، دھرنے ہیں، جلسے ہیں، جلوس ہیں. تو میرے خیال میں اب میں اس پہ کوئی کامنٹ دینا نہیں چاہتا، پر میری اپنی ذاتی رائے یہی ہے کہ عمران خان کا فیصلہ درست تھا. اسی آرمی چیف کو، اپنے باجوہ صاحب کو رہنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ہمارے لیے بہتر ہے. پھر ایک نیا ایک آرمی چیف آئے گا، پھر اس کو سنبھلنے میں، کیونکہ پہلے تو ٹھیک ہے جو بھی آئے گا وہ بھی پہلے بھی فوجی ہوگا، جرنل ہوگا، اسے بھی فوج کی سمجھ ہوگی، سب کچھ ہوگا. پر لازمی بات ہے یہ کرسی تو اس کے لیے نہیں ہوگی نا، ایک عہدہ اس کے لیے نیا ہوگا. پھر وہ اپنی جاب سنبھالے گا، پھر 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے وہ گزارے گا، پھر اسے سمجھ بوجھ جائے گی کہ میں نے اب یہ اپنی قابلیت کس طرح شو کرنی ہے اپنے ملک کو، پاکستان کو، پوری آرمی کو. ایک یہ بہت بڑا عہدہ ہے میرے خیال میں، صدر سے بھی، پریزیڈنٹ سے بھی اوپر ہے، وزیر اعظم، پرائم منسٹر سے بھی. یہ سب سے بڑا عہدہ میرے جو اپنی تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں تو آرمی چیف آف سٹاف یہ سب سے بڑا عہدہ ہے جنرل کا. یہ اسی عام ہاتھوں میں تو نہیں جانا چاہیے نا، یا کوئی ایک عام بندے اس کو سنبھال نہیں سکتا، کیونکہ آرم فورسز جتنی بھی ہیں وہ اس کے نیچے آتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ جب چاہے قانون اسمبلیاں توڑ کے مشرف کی طرح صدر بھی بن سکتے ہیں، ضیاء کی طرح بھی بن سکتے ہیں، جنرل ایوب کی طرح بھی بن سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے خیال میں تو انہیں رہنا چاہیے تھا، انہیں ملک اور قوم کے لیے اور کام کرنا چاہیے. کشمیر میں بھی، کشمیر کے امور میں بھی وہ بات کرنا جانتے ہیں. اور ابھی اس ٹائم پہ بھی میرے خیال میں جتنی حکومتیں بھی گزری ہیں تو اختلاف رہا ہے فوج کا اور جمہوری ہمارا اسلامی جتنے بھی وزیر اعظم رہے ان کا آپس میں اختلاف رہا ہے. اس میں خاص طور پر نواز شریف سر فہرست ہے، اور بھی پارٹی ہیں، پر عمران خان اور فوج، سیکورٹی ادارے وہ ایک پیج پر ہیں. تبھی تو انڈیا ہم سے ڈرا ہوا ہے، کبھی امریکہ اسرائیل ہم سے ڈرے ہوئے ہیں کہ اب یہ ساری قوم جتنی بھی ہے ہماری اکٹھی ہو چکی ہے، سیکورٹی ادارے اکٹھے ہو چکے ہیں، ہماری عوام ایک پیج پہ ہے. اس کو لایا عمران خان نے ہے. ٹھیک ہے جی، کوئی ضد نہیں کی فوج سے، کوئی سیکورٹی اداروں سے پنگا نہیں لیا، کوئی ان کے بارے میں بولے نہیں ہیں، نہ اپنے جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں نہ اپنے دائرہ اختیار سے وہ زیادہ آگے بڑھے ہیں، کوئی اپنی پاور کا استعمال نہیں کیا. انہوں نے جو بھی کیا، فوج نے بھی یہی کام کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس سب کچھ ہے تو ہم ہی سارا کچھ کریں گے. انہوں نے بھی جو ہے نا وہ ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ، ہمارے صدر کے ساتھ، ساری پارٹی کے ساتھ شانہ بشانہ وہ چلے ہیں. جب ان کو ہماری ضرورت پڑتی ہے وہ ہمارے لیے آتے ہیں. سیلاب ہو، زلزلہ ہو، کوئی بھی ایکشن لیا جاتا ہے، ہنگامی صورتحال آ جاتی ہے، کرفیو ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو فوج آگے آتی ہے. تو میرے خیال میں پھر یہ جدا ہونے والی بات ہے. پھر نیا ایک جنرل آئے گا، پتہ نہیں اس کی عمران خان سے یا ہمارے پریزیڈنٹ سے، ہماری جمہوریت سے، جمہوری اداروں سے بنتی ہے نہیں بنتی ہے، پھر کوئی اور مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں ان کو رہنا چاہیے تھا، ان کو کام کرنے دینا چاہیے تھا. ان میں اتنی قابلیت ہے ماشاءاللہ، ان کی پرسنالٹی بھی اچھی ہے، بات کرنا بھی یہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور خاص طور پہ جو ہماری انڈیا ہے ان کو بھی آنکھیں دکھانا بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ایٹم بم یا یہ سب ہم نے کھلونے نہیں رکھے، جب ہمیں ضرورت پڑی تو ہم چلائیں گے بھی صحیح. اور سب سے بہترین بات ہے ہمارے جو میجر جنرل ہیں جناب آصف غفور صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ ایک قابل آدمی ہیں، جو ہمارے فوج کے ترجمان ہیں. جب بھی وہ بات کرتے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی ایک فوجی شیر جوان بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی، ایک پرسنالٹی بھی انسان کی ہوتی ہے نا، خالی یہ کہ بندوق لے کے ہاتھ میں کھڑے ہونا یہ وہ بات نہیں ہوتی کہ وہ بارڈروں پہ توپیں لے کے کھڑے ہوئے. ایک جو انسان کے اندر جو ہمدردی ہوتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے نا، جو ترجمانی، وہ انسان کے بات کرنے سے پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو ہمیں تو ان دونوں سے پیار ہے جناب، اپنے باجوہ صاحب سے بھی پیار ہے، اور جناب جو میجر جنرل جو ترجمان ہے آصف غفور صاحب سے بھی پیار ہے. ٹھیک ہے جی، ہمیں تو سب سے پیار ہے، اپنی عدالتوں سے پیار ہے، سیکورٹی اداروں سے پیار ہے. تو خدا را میرے انصاف میں تو ان کو چینج نہیں کرنا چاہیے. جو فیصلہ ہماری کابینہ کر رہی ہے، جو ہماری کابینہ نے کیا، ابھی کرے گی بھی صحیح فیصلہ، عمران خان صاحب نے بھی کیا ہے، ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے. تو میرے خیال میں ہمارا ملک جو ہے، جو اس کا ایٹمی اثاثہ ہے، یا جتنے بھی وہ پاور ہے، وہ ایک اچھے ہاتھوں میں، ایک مضبوط ہاتھوں میں ہے. تو ہمارا اللہ ہی حامی و ناصر، پر ہمارے جو جتنے ادارے ہیں وہ مضبوط ہے اللہ کے حکم سے، کیونکہ ہماری جمہوری ادارے اور فوج، عسکری قیادت، سویلین قیادت وہ ایک پیج پہ ہے. تو میرے خیال میں تو ان کو جدا نہیں کرنا چاہیے. ان کی توسیع بہتر ہے، 3 سال کے لیے ہے نا، کوئی زیادہ عرصے کے لیے تو نہیں ہے. تو باقی اب عدالت بہتر جانتی ہے، یا ہماری کابینہ دیکھیں کیا فیصلہ کرتی ہے. باقی ہماری عوام، ہم اپنی عدالتوں کے ساتھ بھی ہیں اور اپنے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہیں، کیونکہ ہم اور اپنے آرمی چیف کے ساتھ بھی ہیں. ہماری محبتیں انہی کے ساتھ ہیں، انہی کی وجہ سے، قانون کی وجہ سے، عدالت کی وجہ سے، آرمی کی وجہ سے، سیکورٹی اداروں کی وجہ سے ہم زندہ ہیں میرے بھائی. ہم یہاں کھڑے ہیں، وہ بارڈروں پہ ہیں، قانون والے ہیں تو یہ ملک چل رہا ہے نا. بے قانونی تو کوئی بھی قانون چلتا نہیں، تو پھر تو جنگل کا قانون آ جائے گا اگر عدالتیں ہٹ جائیں.
تو پھر جنگل کا قانون آ جائے گا. اگر چیف آف آرمی اسٹاف آ جائے, فوج ہٹ جائے, تو پھر ہم بے یار و مددگار ہو جائیں گے. یتیم مسکین فلسطین کشمیر یا برما والا صاحب ہو جائے گا. اور اگر عمران خان یا ہمارا لیڈر ہٹتے ہیں تو بھی بے چینی ہوگی, پھر بھی ہنگامی حساب ہوگا کہ فوج بارڈر پہ کھڑی ہوگی یا ملک سنبھالے گی. تو ان سب کا, قانون کے اداروں کا, آرمی چیف کا, سیکورٹی اداروں کا, ہمارے پرائم منسٹر کا, جمہوری اداروں کا ایک ساتھ ہونا یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے, ان کے اپنے لیے بھی بہتر ہے. تو میرے خیال ملک کی بقا کے لیے, پاکستان کے لیے جو فیصلہ کرے خدا را ہمارے پاکستان کے لیے کرے, ہماری عوام کے لیے کرے. ہم سب کے ساتھ ہیں اور اسی طرح پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالی. اور ہمارا بھی یہی فیصلہ ہے کہ جو فیصلہ بھی ہو وہ پاکستان کے حق میں آئے اور ہمارے حق میں آئے.